بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمہیں تمہارے اس جرم کی سزا ضرور دوں گا۔ آج اس صحن میں فیصلہ ہو کر رہے گا۔ تلوار کی چمک آنکھوں کو چکا چوند کر رہی تھی اور کلیسا کی دیواریں جیسے آنے والے انجام کی گواہی دے رہی تھیں۔ طریف بن مالک کی یہ گفتگو سن کر وہ پادری کانپ اٹھا۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے گھبرا کر اپنے دائیں طرف کھڑے دوسرے پادریوں کی طرف دیکھا، جیسے ان سے حوصلہ مانگ رہا ہو۔ پھر لرزتی ہوئی آواز میں طریف بن مالک سے بولا، اے اجنبی، ہم یہ تو نہیں جانتے کہ تم کون ہو، لیکن یہ ظاہر ہے کہ تم ستیوس، اکلیما، الیانا اور ایلیا کو جانتے ہو۔ میں تم پر یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم سب ان کے قتل میں شامل نہیں ہیں۔ یہ گناہ صرف ہمارے 3 پادریوں نے کیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ہاتھ اٹھا کر ان 3 پادریوں کی طرف اشارہ کر دیا جو واقعی اس خونی واردات میں ملوث تھے۔ یہ انکشاف سنتے ہی طریف بن مالک کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی، مگر وہ مسکراہٹ بھی ایسی تھی جس میں طوفان چھپا ہوا ہو۔ اس نے بلند آواز میں سب کو مخاطب کر کے کہا، قتل میں ملوث ان 3 پادریوں کے علاوہ باقی سب اپنے اپنے کمروں میں چلے جاؤ، اور اگر یہاں کھڑے رہنا ہی چاہتے ہو تو میرے اور ان کے درمیان مداخلت کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ ایک طرف ہو کر کھڑے رہو اور ان تینوں کی بے بسی اور انجام کا تماشا دیکھو۔ یہ سن کر باقی پادری خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئے اور دیوار کے ساتھ لگ کر خاموش کھڑے ہو گئے، جیسے خود کو اس طوفان سے بچانا چاہتے ہوں۔ ادھر وہ تینوں قاتل پادری اپنی جگہ مضبوطی سے کھڑے ہو گئے۔ ان کے چہروں پر سختی تھی۔ انہوں نے اپنے لمبے لباس کے اندر ہاتھ ڈالا اور ایک ہی لمحے میں چمکتی ہوئی تلواریں نکال لیں۔ صحن میں لوہے کے ٹکرانے کی آواز گونجی، کیونکہ اب فیصلہ تلواروں کی زبان میں ہونا تھا۔ ان تینوں میں سے ایک پادری آگے بڑھا اور تلوار مضبوطی سے تھام کر طریف بن مالک کو گھورتے ہوئے بولا، تم اتنے طاقتور نہیں ہو کہ کلیسا کے اس صحن میں ہم تینوں پر غالب آ سکو۔ اب جب کہ تمہیں معلوم ہو ہی چکا ہے کہ ستیوس، الیانا اور ایلیا کے قتل اور اکلیما کو زخمی کرنے کے ذمہ دار ہم ہیں، تو اب ہم تمہیں زندہ یہاں سے جانے نہیں دیں گے۔ ہم اس صحن کو تمہارے خون سے رنگ دیں گے اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوگی کہ تم ہمارے ہاتھوں یہاں مارے گئے۔ اس کی آواز میں غرور تھا، مگر آنکھوں میں ہلکی سی بے چینی بھی جھلک رہی تھی۔ پادری کی یہ دھمکی سن کر طریف بن مالک نے ایک بار پھر اپنی تلوار کو مضبوطی سے تھاما اور اسے اپنے سامنے فضا میں گھماتے ہوئے گرج کر بولا، اے سرکش اور مغرور پادریوں، جب میں اس صحن میں تم تینوں پر موت کے طوفان کی طرح ٹوٹ پڑوں گا تو تمہیں خاک میں ملا دوں گا، تمہارے جسم کو لہو لہان کر کے رکھ دوں گا۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا اور گونجدار آواز میں بولا، اے خونی پادریوں، اس کلیسا کی ایک ایک اینٹ اور ایک ایک پتھر کو میں تمہارے خون سے رنگ دوں گا۔ اگر تم میں ذرا سی بھی ہمت ہے تو آگے بڑھو تاکہ میں تمہیں تمہارے انجام تک پہنچا دوں۔ یہ الفاظ ابھی فضا میں گونج ہی رہے تھے کہ صحن میں تلواروں کی چمک اور قدموں کی حرکت نے آنے والی خونریز جھڑپ کا اعلان کر دیا۔ اب پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ طریف بن مالک کی اس للکار کے جواب میں وہ تینوں پادری ایک ساتھ آگے بڑھے۔ ان کی تلواریں ہوا میں چمک رہی تھیں، مگر اسی لمحے طریف بن مالک بھی اپنی ڈھال مضبوطی سے سنبھالے اور تلوار تھامے آگے بڑھا۔ وہ یوں جھپٹا جیسے شہر شہر پکارتی ہوئی موت ہو، جیسے چاروں طرف بھڑکتی آگ کا طوفان ہو، یا جیسے قہر کا کوئی دروازہ اچانک کھل گیا ہو۔ پہلے ہی وار میں اس کی تلوار بجلی بن کر گری۔ ایک پادری سنبھل بھی نہ سکا کہ اس کی گردن تن سے جدا ہو کر زمین پر جا گری۔ خون کا فوارہ صحن کی پتھریلی زمین پر پھیل گیا۔ اسی لمحے باقی دونوں پادریوں نے یکے بعد دیگرے حملے کیے، مگر طریف بن مالک نے اپنی ڈھال پر ان کے وار روک لیے۔ فولاد سے فولاد ٹکرانے کی آواز کلیسا کی دیواروں سے ٹکرا کر گونجنے لگی۔ دوسرے پادری اور خادم ایک طرف ہٹ کر خون سے یہ منظر دیکھنے لگے۔ ان کی سانسیں رکی ہوئی تھیں۔ ایک پادری کو ختم کرنے کے بعد طریف بن مالک آندھی اور طوفان کی طرح باقی دونوں پر ٹوٹ پڑا۔ اس کے وار اتنے تیز اور لگاتار تھے کہ وہ دونوں زیادہ دیر تک مقابلہ نہ کر سکے۔ ان کے قدم لڑکھڑانے لگے، چہروں پر خوف اور گھبراہٹ صاف نظر آنے لگی۔
ان کی تلواریں اب دفاع میں تھیں اور حملے کی ہمت جاتی رہی۔ طریف بن مالک نے ان کی اس کمزوری کا پورا فائدہ اٹھایا۔ اس کے وار پہلے سے زیادہ تیز، طاقتور اور زیادہ بے رحم ہو گئے۔ چند لمحوں کی گن گرج کے بعد اس کی تلوار ایک بار پھر بجلی کی طرح کوندی اور دوسرے پادری کی گردن بھی تن سے جدا ہو کر زمین پر لڑک گئی۔ صحن میں خون کی بو پھیل گئی تھی۔ اب صرف ایک پادری باقی تھا اور طریف بن مالک کی آنکھوں میں ابھی تک قہر کی آگ بھڑک رہی تھی۔ تیسرے پادری نے یہ منظر دیکھا تو اس کے حواس اڑ گئے۔ وہ جان بچانے کے لیے پلٹا اور قریب کے ایک کمرے کی طرف بھاگا، مگر طریف بن مالک کہاں رکنے والا تھا۔ وہ بجلی کی طرح اس کے پیچھے لپکا، چند ہی قدموں میں اسے جا لیا۔ تلوار فضا میں چمکی اور اگلے ہی لمحے اس کی گردن بھی تن سے جدا ہو کر زمین پر جا گری۔ کلیسا کے صحن میں خاموشی چھا گئی۔ طریف بن مالک نے خون آلود تلوار کو مضبوطی سے تھامے، باقی پادریوں کی طرف رخ کیا اور بلند آواز میں کہا، اے کلیسا کے پادریوں، تمہارے ان تینوں ساتھیوں کا انجام تمہارے لیے عبرت اور سبق ہونا چاہیے۔ آئندہ تم میں سے کوئی بھی ایسی حرکت نہ کرے جس سے وہ اپنی موت کو خود آواز دے۔ وہ سب پادری سہمے ہوئے اپنی جگہ کھڑے رہ گئے۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ زبان تک ہلا سکے۔ اس کے بعد طریف بن مالک نے جھک کر ان تینوں مقتول پادریوں کے سر ان کے دڑ سے جدا کیے، پھر ان سروں کو ہاتھوں میں اٹھایا اور کلیسا کے بیرونی دروازے کی طرف چل پڑا۔ اس کے قدم مضبوط تھے اور چہرے پر عزم کی سختی نمایاں تھی۔ جب وہ بیرونی دروازے تک پہنچا تو اس نے دیکھا کہ فردیلہ اپنے چند مسلح جوانوں کے ساتھ وہاں آ چکا تھا۔ طریف بن مالک نے اسے دیکھتے ہی پکار کر کہا، اے بزرگ فردیلہ، تم نے ناحق زحمت کی۔ ان مسلح جوانوں کو اپنے ساتھ لانے کی ضرورت نہیں تھی۔ دیکھو، میں نے ان تینوں پادریوں کے سر قلم کر دیے ہیں جو اکلیما کو زخمی کرنے اور ستیوس، ایلیا اور الیانا کے قتل میں ملوث تھے۔ دروازے کے باہر کھڑے جوان حیرت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ طریف بن مالک کی اس جواب پر فردیلہ کے چہرے پر اطمینان اور خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر طریف بن مالک نے اسے مہلت دیے بغیر دوبارہ کہنا شروع کیا۔ فردیلہ، آؤ اب اکلیما کے پاس چلتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آج شام سے پہلے اسے لے کر تنجہ کی طرف روانہ ہو جاؤں، اور مجھے امید ہے کہ تم ہمیں اپنی کشتی میں بٹھا کر آج ہی یہاں سے روانگی کے لیے تیار ہو جاؤ گے۔ فردیلہ نے فوراً سر جھکا کر آمادگی ظاہر کر دی۔ اس کے بعد وہ سب بستی کی طرف چل پڑے۔ طریف بن مالک کو فردیلہ اپنے گھر کے اندر لے گیا۔ اس کا گھوڑا صحن کے ایک کونے میں باندھنے کے بعد دونوں آہستہ قدموں سے اس کمرے کی طرف بڑھے جہاں اکلیما بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی طریف بن مالک کی نظر اکلیما پر پڑی۔ وہ خاموشی سے چھت کو دیکھے جا رہی تھی، جیسے اس کی نگاہیں کسی اندیکھے سوال میں الجھ گئی ہو۔ وہ بیچاری خزاں رسیدہ درخت کی طرح اداس دکھائی دے رہی تھی اور چہرہ سفید اور خاموش خیموں جیسا سنسان تھا۔ پلکوں پر آنسو موتیوں کی طرح ٹھہرے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھوں میں ایسی ویرانی تھی جیسے خشک زمین پر برسوں سے بارش نہ ہوئی ہو۔ کمرے کی فضا بھی جیسے اس کے دکھ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ دروازے پر کھڑا طریف بن مالک چند لمحوں کے لیے اس اداس اور بے بسی کی حالت دیکھ کر بیچاری اکلیما کے دکھ اور غم میں گھل کر رہ گیا۔ اس کے سینے میں ہمدردی کی ایک لہر دوڑ گئی اور آہستہ سے اس کے قریب جا کر اپنا ہاتھ اکلیما کی پیشانی پر رکھا، پھر انتہائی نرمی اور پیار کے ساتھ اس سے مخاطب ہوا۔ سنو اکلیما، اگر ان گنہگار اور بدی کے گماشتوں نے تمہاری ٹانگ کاٹ بھی دی ہے تو اس سے ہمارا رشتہ ختم نہیں ہو سکتا۔ میری تم سے محبت کم نہیں ہوئی۔ مجھے اب بھی تمہاری ضرورت ہے اور میں اب بھی تم سے ویسا ہی پیار کرتا ہوں جیسے تمہاری ٹانگ کٹنے سے پہلے کرتا تھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی اور پھر آنکھوں میں امید اور سکون کی چمک لیے بولنا جاری رکھا۔ اکلیما، تم اب بھی میرے لیے گوہر کی طرح قیمتی ہو، چمن کے پھولوں کی طرح خوشبو اور امیدوں کی روشنی ہو، میری آنکھوں کا ستارہ اور دل کی تسلی ہو۔ جنگوں کے دوران میں دور دراز ستاروں میں ہمیشہ تمہارا ہی عکس دیکھتا تھا۔ مایوس بری ساتوں میں تم ہی میرے لیے عقیدت، وفا اور سکون کا باعث رہی ہو۔ اس نے تھوڑا قریب آ کر اسے اپنے سینے سے لگایا اور اپنی آواز میں گرم جوشی اور عزم کے ساتھ کہا، اکلیما، خوشی ہو یا غم، ہم دونوں ایک ہیں۔ کوئی بھی حادثہ ہمیں ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتا۔ آج ہی شام میں تمہیں لے کر تنجہ کی طرف کوچ کر جاؤں گا اور وہاں ہم دونوں میاں بیوی کی حیثیت سے پرسکون زندگی بسر کریں گے۔ کمرے کی
فضا میں اب امید کی روشنی چھا گئی تھی۔ اکلیمہ کی آنکھوں میں آہستہ آہستہ آنسوں کی جگہ سکون کی جھلک نمودار ہونے لگی تھی۔ طریف بن مالک نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چرمی خرجین سے تینوں پادریوں کے کٹے ہوئے سر نکالے اور اکلیمہ کی چارپائی کے قریب رکھ دیے۔ پھر اس نے اسے دیکھتے ہوئے آہستہ مگر واضح انداز میں کہا، ادھر دیکھو اکلیمہ، یہ ہیں وہ 3 پادری جو حملہ آور ہو کر تمہیں زخمی کرنے کے ساتھ ساتھ ستیوس، الیانا اور ایلیا کو قتل کرنے میں ملوث تھے۔ اکلیمہ اس انکشاف پر چونک گئی۔ وہ اچانک بڑی ہوشیاری سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور بڑے غور و فکر سے ان کٹے ہوئے سروں کی طرف دیکھنے لگی۔ طریف بن مالک کی یہ کارگزاری اور گفتگو اس کے لیے ایک ایسی حقیقت بن گئی جو اسے یکدم حیرت، سکون اور فتح کا احساس دلا رہی تھی۔ وہ اب ایک تھکے ہوئے نحیف مسافر کی طرح لگ رہی تھی جسے اچانک اپنی منزل مل گئی ہو۔ اس کے اندر خوشی اور مسرت کی لہریں موجزن ہو گئی تھیں۔ وہ اپنی جذباتی مسرت پر قابو نہ رکھ سکی۔ اس کے چہرے پر زمرودی اور کرمزی نگینوں جیسی چمک نمودار ہو گئی۔ اس کے گلابی ہونٹوں پر خوشی کی رسدار ٹھنڈک بکھری ہوئی تھی اور پھول جیسے گلابی گالوں پر مسرت اور کامیابی کی لہریں رقص کرنے لگیں۔ اکلیمہ کی آنکھوں میں اب خوف کے بجائے سکون اور اعتماد کی چمک تھی اور کمرے کی فضا بھی اس کے اعتماد اور خوشی سے مہک اٹھی تھی۔ مجموعی طور پر اکلیمہ اب مکمل طور پر مثل و شہد و شیریں ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کے چہرے پر خوشی اور سکون کی روشنی چھا گئی تھی اور دل میں طریف بن مالک کے لیے محبت کی لہریں موجزن ہو گئی تھیں۔ اسی موقع پر فردیلہ نے طریف بن مالک سے مخاطب ہو کر کہا، اے ابن مالک، میری یہ خواہش ہے کہ تمہارا اور اکلیمہ کا نکاح میرے ہی گھر میں ہو اور تم دونوں یہاں سے میاں بیوی کی حیثیت سے تنجہ کی طرف کوچ کرو۔ طریف بن مالک نے فردیلہ کی یہ خواہش سن کر اس کے احترام میں اس کی تجویز کو پسند کرتے ہوئے سر ہلا دیا۔ فردیلہ بستی کے چند جوانوں کے ساتھ بھاگ دوڑ کرتے ہوئے ضروری انتظامات میں لگ گیا۔ شام سے پہلے ہی فردیلہ کے گھر پر طریف بن مالک اور اکلیمہ کا نکاح مکمل کر دیا گیا۔ اب وہ دونوں میاں بیوی کے طور پر کوچ کرنے کے لیے تیار تھے۔ فردیلہ اپنی کشتی بستی کے قریبی ساحل پر لے آیا۔ اکلیمہ جو اب چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی تھی، بڑے پیار اور چاہت کے ساتھ شوران اور عشیرہ سے ملی۔ پھر طریف بن مالک نے اسے ساحل کی طرف لے جانے کے لیے اپنی پیٹھ پر سوار کیا جیسے وہ اپنی جان کی حفاظت کر رہا ہو۔ بستی کے کچھ جوان اکلیمہ کا لوہے کا صندوقچہ بھی ساتھ اٹھائے ہوئے تھے تاکہ وہ اپنی تمام قیمتی سامان اور یادگار چیزیں بھی لے جا سکے۔ اب شام کے قریب سمندر کی لہریں ہلکی ہلکی سرگوشیاں کر رہی تھیں اور طریف بن مالک اور اکلیمہ کی محبت کی یہ نئی شروعات ایک پرسکون اور خوشیوں بھری زندگی کا پیغام دے رہی تھی۔ روانہ ہونے سے پہلے اکلیمہ نے زبردستی نقدی کا کچھ حصہ اور چند قیمتی جواہرات فردیلہ کے حوالے کر دیے تاکہ وہ اپنی بیٹی اور بیوی کے ساتھ ایک اچھی اور محفوظ زندگی بسر کر سکے۔ پھر طریف بن مالک نے اسے اپنی پیٹھ پر اٹھایا اور ساحل کی طرف بڑھا اور احتیاط سے فردیلہ کی کشتی میں بٹھا دیا۔ بستی کے ملاح اکلیمہ کا صندوقچہ کشتی میں رکھ کر واپس چلے گئے۔ فردیلہ اپنے 2 ساتھی ملاحوں کے ساتھ کشتی کے بادبان کھول کر حرکت میں آیا۔ کشتی سمندر کی ہلکی لہروں پر کھیلتی ہوئی آہستہ آہستہ مغرب کی طرف بڑھنے لگی۔ دن بھر کا تھکا ہوا سورج افق پر غروب ہو رہا تھا اور اس کی سنہری کرنیں سمندر کی خاموش اور پرسکون لہروں پر گر کر منظر کو دلکش اور دل آویز بنا رہی تھیں۔ فضاؤں میں ایسا حسین اور شاداب سما تھا کہ لگتا تھا جیسے سمندر اپنی کہانی سنانے کے لیے مہک رہا ہو۔ ایسے میں فردیلہ کی کشتی سمندر کی لہروں سے کھیلتی ہوئی ہسپانیہ کے ساحل سے نکل کر افریقی شہر تنجہ کی طرف بڑھتی رہی۔ ہر لمحہ کشتی کی حرکت اور سمندر کی نرمی نے طریف بن مالک اور اکلیمہ کے لیے اس سفر کو یادگار اور خوشیوں بھرا بنا دیا۔ طارق بن زیاد کی یہ سیریز صرف ایک جنگ کی داستان نہیں بلکہ حوصلہ، یقین اور بے مثال وفاداری کی مثال ہے۔ جبل طارق کے اس تاریخی فیصلے سے لے کر اسپین کے ہر کونے تک طارق بن زیاد اور اس کے بہادر سپاہیوں نے دکھایا کہ جذبہ اور ایمان کسی طاقت کے سامنے کمزور نہیں ہو سکتا۔ اس سفر میں صرف فتح اور جنگ نہیں بلکہ انسانی جذبات، وفاداری اور چھپی ہوئی محبت بھی نمایاں رہی۔ طارق بن زیاد کی حکمت عملی، قیادت اور طریف بن مالک کی وفاداری اور ساتھ نے نہ صرف اسپین کو بدل دیا بلکہ ایک نئی تاریخ رقم کی۔ یہ داستان ہمیشہ ہمیں حوصلہ، ایمان اور قربانی کی حقیقی تعلیم دیتی رہے گی۔
اس کے ساتھ ہی یہاں طارق بن زیاد کی تاریخی سیریز کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے۔ اللہ آپ سب کا جذبہ ایمانی قائم و دائم رکھے اور جو سبق اس سیریز سے ملا اس سے اپنی زندگیوں میں تبدیلی کا انقلاب لائیں۔ جس طرح طارق بن زیاد سیریز آپ ممبرز کی خدمت میں پیش کی ہے، ایسے ہی اسلامی اصلاحی اور تاریخی سلسلے کے ساتھ ایک اور سیریز کا آغاز کیا جائے گا۔ امید ہے اس سیریز کی طرح آپ معزز سبسکرائبرز آنے والی سیریز میں بھی بھرپور محبت دکھائیں گے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر کے اپنی محبت کا اظہار کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے اور مستقبل میں مزید بہتر سے بہترین مواد آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ ہماری ویڈیوز کو مستقبل میں لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے گا اور اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو رب کریم سے معافی کے طلبگار ہیں۔ ملتے ہیں نئی سیریز کے ساتھ۔ میں ہوں محمد شعیب، سائننگ آف۔ اللہ حافظ۔